ہمارے علاقے جو ہے نا وہ کس انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ماحول میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اور ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہماری اولادیں اسلام سے کس قدر دور ہو گئی۔ نہ باپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میری اولاد ہے وہ بے نمازی ہے، نہ بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ نہ باپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، نہ اولاد کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کے پابند ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں اور نکلیں دنیا سے، دنیا میں داخل نہ ہوں، دنیا کے اندر نہ پھنس کے رہ جائیں، بلکہ دنیا سے نکلیں، دنیا کو اس انداز سے گزاریں کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے۔ اسلام ایک ایسا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے کہ اگر اسلام کے مطابق انسان جو ہے نا وہ زندگی گزارے، کاروبار کرے، معاملات کرے، اس کے سارے اعمال اسلام کے مطابق ہوں، تو چاہے کاروبار کرے گا پھر اس کا کام جو ہے نا وہ عبادت میں شمار ہوگا، چاہے سو جائے گا اس کا سونا عبادت میں شمار ہوگا، کھانا کھائے گا اس کا کھانا کھانا عبادت میں شمار ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے اسی چیز کے پیش نظر کہ امت کے اندر ایک جذبہ اور ایک بیداری پیدا کی جائے، ایک تنظیم اور ایک تحریک کا وجود دیا ہے، اور آپ احباب اسلام سے بخوبی واقف ہیں تحریک ریاض الجنہ کے نام سے، اور ہم نے اس تحریک کے لیے جو ایک نام سلیکٹ کیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث ہے، فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنتی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جو بندہ ریاض الجنہ میں پہنچ جاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں زمین کے اوپر ہوں، یہ سمجھے میں جنت کے اندر پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا یہ ریاض الجنہ ہے، اللہ نے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ لہذا مسلمان جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ کے آتے ہیں۔ تو یہ مبارک حضور کے ہونٹوں سے ادا کیے ہوئے الفاظ سے ہم نے اپنی تحریک کا نام بھی اسی نام پہ رکھ لیا کہ یہ تحریک کون سی ہے؟ ریاض الجنہ۔ اب اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے، دنیا میں کئی خطے ایسے ہیں جو اس وقت ریاض الجہنم بن چکے ہیں، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، بدعقیدگی کی وجہ سے ہو، بدعمالیوں کی وجہ سے ہو، کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہو، لیکن ہم ایک مشن لے کے نکلے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس دنیا کو مل جل کر اس انداز کے ساتھ دین کا کام کریں گے، ریاض الجہنم سے نکال کر سب کو ریاض الجنہ بنا دیں گے۔ اور ہم ایک نعرہ لے کر نکلے ہیں کہ اسلام کا نعرہ اور اسلام کا جھنڈا لے کر ہم نکلے ہیں، تاکہ یہ جو جھنڈا ہے آج اس وقت دنیا کے اندر کئی قوتیں، کئی تنظیمیں اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، مسلمانوں کو فرقہ واریت میں جو نا وہ پھنسا کے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے، خود جو نا وہ اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئے۔ کئی ملکوں کے اندر یہ احتجاج ہوا سٹاپ اسلام۔ ہم نے اسلام کا جھنڈا تھاما ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا تھاما ہے کہ جن ممالک میں یہ نعرے لگے ہیں کہ سٹاپ اسلام، اسلام اللہ نے ایک ایسا دین دیا ہے کہ جو سٹاپ نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس دین کو عروج عطا فرمائے گا اور یہ دین بلند رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 جھنڈے گاڑے تھے، ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر، ایک کعبے کی چھت کے اوپر حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈا گاڑا۔ علماء نے فرمایا 3 جھنڈے اس لیے گاڑے تھے تاکہ لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ دنیا کے اندر ایسا رسول آنے والا ہے کہ جس کے دین کا پرچار اور جس کا اسلام مشرق تک بھی چلا جائے گا، شروع مکہ سے ہوگا اور میں مشرق تک بھی پھیل جائے گا اور مغرب تک بھی پھیل جائے گا۔ اللہ نے اس دین کو عروج دینا ہے۔ یہ دین پستی والا دین نہیں ہے، یہ باطل دین نہیں ہے، یہ حق کے اوپر دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دین جو ہے نا وہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین کو بلندی والا کام اللہ تعالیٰ کس خوش نصیب بندے سے لیتا ہے۔ وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے کہ جو مل جل کر اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام دنیا میں لے کے جاتا ہے اور اسلام کے اس چھپتے ہوئے پرچم کو دوبارہ اٹھاتا ہے اور دین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ دنیا کے اندر لے کے آتا ہے۔
میں فتنہ امت کے وقت جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ فتنے کا دور ہے، اس سے بڑا فتنے کا دور کیا ہوگا کہ جو نہ وہ ایک ہی گھر کے اندر کوئی بندہ نہ تو ماں باپ سے راضی ہے، نہ ماں باپ اولاد سے راضی ہے، باپ کسی اور طرف جا رہا ہے، بیٹا کسی اور طرف جا رہا ہے، ایک گھر کے اندر ساری اولاد جمع نہیں ہے، بیٹے کا عقیدہ کوئی اور بنتا گیا، باپ کا کوئی اور بن گیا، ایک بیٹے کا اور ہے تو تیسرے کا کوئی اور عقیدہ بن گیا، جس کا جی چاہتا ہے وہ کسی اور لائن کے اوپر چلا جاتا ہے اور اپنے جو نا وہ مسلک کے حق کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف بھاگ جاتا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو گیا؟ بے سکونی کا دور دورہ ہے، بیماریوں کا دور دورہ ہے، فتنوں کا دور دورہ ہے۔ صبح ہوتی ہے تو ٹینشن کے اندر، شام ہوتی ہے تو ٹینشن کے اندر، کئی بندوں کو بیچاروں کو جلدی نیند نہیں آتی اسی وجہ سے۔ ایسا فتنوں کا دور ہے۔ تو جب اس طرح کا دور آ جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جو بندہ نکلے گا اور اسلام کا جھنڈا لے کر دنیا میں نکلے گا، اللہ تعالیٰ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ درست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مل جل کر جو ہے نا وہ اسلام کا دامن پکڑنا ہے اور اسلام کا جھنڈا جو ہے یہ دنیا میں لہرانا ہے۔ ہم جو ہے وہ ہماری زندگی، ہماری اولاد، ہمارا پیسہ، اس کی سب سے پہلے اور اولین جو ترجیح ہونی چاہیے وہ اسلام ہونا چاہیے۔ سب سے اولین ترجیح اسلام ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم نے اسلام کو بنا دی، اسلام کل ہمیں بنا دے گا۔ آج ہم اسلام کے لیے نکلے اور اسلام کا جھنڈا لے کر نکلے اور حضور کا دین لے کر دنیا میں نکلے تو کل بروز قیامت اسلام ہمیں رسوا نہیں بنا دے گا۔ اسلام تو ایک بڑا مذہب اور بڑا ایک وسیع جو ہے نا وہ سلسلہ کار ہے۔ جس بندے نے قرآن کو تھاما ہوگا اور جس بندے نے رمضان کو تھاما ہوگا، بروز قیامت یہ چیزیں بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ جس نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہوگی روزانہ رات کو سونے سے پہلے، یہ سورہ ملک بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اسلام تو پھر ایک بہت عظیم جو ہے نا وہ مذہب ہے۔ لہٰذا آپ یہ جو تبدیلی کا تعلق ہے یہ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسلام کے عروج کا جو زمانہ ہے یہ ایک بندے کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، اور اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا اور اسلام کے جھنڈے دنیا میں لہرانے کا جو تعلق ہے یہ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ تب ہی ہوتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب سارے مسلمان مل جل کر اسلام کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں اور نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا ہے اور اسلام کو سربلندی عطا کی ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو زوال پذیر کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم نے جھنڈا سلیکٹ کیا ہے یہ بھی ہم نے کس کا سلیکٹ کیا ہے؟ اسلام کا۔ ہمارا جھنڈے کے اندر ایک مشن ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی تحریک کا، کسی بھی تنظیم کا جو جھنڈا ہوتا ہے اس کے اندر ایک مشن ہوتا ہے اور اس مشن کے تحت وہ جھنڈا بنتا ہے۔ ہمارا مشن اسلام ہے اور اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہے، اور ہر چیز سے بلند چونکہ جھنڈا ہوتا ہے اس کے جھنڈے پہ اسلام لکھ دیا تاکہ ہر ایک کو نظر آ جائے کہ ہر چیز سے جو بلند شے ہے وہ اسلام ہے۔ لہذا اسلام 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 تحریک ریاض الجنہ، تحریک ریاض الجنہ، اسلام اسلام۔ جھنڈا بھی ہم نے اسلام کا رکھا اور نعرہ بھی کون سا رکھا؟ اسلام کا۔ ہمارا نعرہ بھی کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام زندہ باد، اور ہمیشہ جو زندہ باد رہنے والی چیز ہے وہ اسلام ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، بندے بھی مٹ جائیں گے، یہ مکانات بھی، عالی شان محلات بھی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اگر ختم نہیں ہوگی تو اللہ کا دین اسلام ختم نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ کا نام ختم نہیں ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا پہلے سے، اس کو زوال نہیں ہے۔ لہذا جس چیز کو زوال نہیں، جو بندہ اس چیز کو تھامے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی زوال سے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے انبیاء آج قبروں میں زندہ ہیں۔ کسی کی قبر کھودی جائے تو شہید زندہ ہے، اور کسی ولی کا مزار کھل جائے تو ولی اندر زندہ ہوتا ہے، اور اس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ ایک بات سوچی، پھر مجھے اس کا جواب ملا کہ وجہ یہ تھی انہوں نے اس چیز کا دامن تھاما تھا جس کو زوال نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کا دامن تھاما، انہوں نے مصطفیٰ کا دامن تھاما،
اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا، لا زوال چیز کا دامن انہوں نے تھاما، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو زوال سے محفوظ کر دیا۔ آج قبروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو سلامتی عطا فرما دی۔ لہذا ہم مل جل کے اٹھیں، مل جل کے جناب و دین کا کام کریں، مل جل کے اسلام کا دامن تھامیں، اور ہر گھر کے اندر اسلام کا جھنڈا لگائیں، ہر بندہ دل کے اندر اسلام کا جھنڈا لگائے اور اسلام کا مشن لے کر اپنی زندگی گزاریں۔ غیر مسلم اتنے مکار ہیں کہ اپنے مشن کے ساتھ خود بھی جیتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد مشن سے ہٹ جائے اس کو قتل کر ڈالتے ہیں، لیکن مسلمان اس قدر نادان ہے کہ خود بھی اسلام سے غافل ہے اور اولاد کو بھی اسلام سے غافل رکھا ہوا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں، تو اسلام کو اپنانا ہوگا۔ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، صرف جو ہے وہ نعروں سے کام نہیں چلے گا، اور صرف اچھی چیزیں جو نا وہ چند ایک اپنا کے بقیہ فرائض کو پیچھے پسے پشت ڈال کے اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گناہ بیان کیے ہیں کہ جو بندہ گناہوں کو کر لیتا ہے لیلۃ القدر کو بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا پکا شرابی، والدین کا نافرمان اور بوڑھا زانی، فرمایا اس کے علاوہ اور بڑے بڑے گناہ ہیں، فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، فرمایا ایسے بدبخت اور گناہگار بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو ہر بندے کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہمیں اسلام جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ چلائے گا، یہ اسلام کی تعلیمات ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے گی۔ جب ہم خود اسلام کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ اسلام جو ہے نا وہ ہمیں دنیا کے اندر عزت بخشے گا۔ تو ہمارا جو جھنڈا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، سفید رنگ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ سب سے زیادہ پسند تھا۔ میرے حضور کو جو شاہ پسند تھی وہ ہم نے چوائس کر لی ہے، اس کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ جھنڈے اور بھی بڑے رنگوں میں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن تمام رنگوں میں سب سے زیادہ حضور کو جو رنگ پسند تھا وہ سفید رنگ پسند تھا۔ ادارہ ریاض الجنہ کا جو لباس ہے اس کو بھی ہم نے سفید کر دیا، بچوں کی دستار کو بھی سفید کر دیا، بچوں کے ٹوپیوں کو بھی سفید کر دیا، جھنڈوں کو بھی سفید کر دیا، اور بینر کو بھی سفید کر دیا، اس لیے کہ سفید رنگ حضور کو زیادہ پسند تھا، لہذا وہ ہمارے بھی پسند ہو گیا۔ جو حضور کی پسند ہے وہ ہماری بھی پسند ہے، لہذا اس چیز کے پیش نظر یہ ہماری جناب سلیکشن تھی، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو حضور کی پسند سے اپنا منہ پھیر لے۔ جو حضور کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، جو حضور کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، لہذا انشاءاللہ ہم حضور کی پسند کو اپنے جسم کے اوپر بھی لاگو کریں گے، اور حضور کی پسند کو اپنے گھر کے اندر بھی جمع کریں گے انشاءاللہ۔ جو سبز رنگ رکھا ہے اس کے اندر اسلام لکھا ہوا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گنبد خضرا کی نسبت سے ہم نے وہ سبز رنگ کا اسلام لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی عین ایمان ہے، اور سبز رنگ یہ ایمان پر، مذہب پر، دین پر پختگی کی علامت ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ یہ جھنڈا لے کر نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کر رہا ہے، وہ اسلام پہ فخر کر رہا ہے، وہ ایمان کے اوپر اس کا یقین کامل ہے، کامل یقین کے ساتھ اس نے اسلام کا جھنڈا تھاما ہے، اور اس نے ایک مشن بنا لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بھی اسلام کے مطابق گزاروں گا اور اپنی اولاد کو بھی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ لہذا تمام احباب یہاں بیٹھ کر نیت کریں اس میلاد مصطفیٰ کے اجتماع کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے، اللہ نے چاہا تو اپنی اولاد کو اسلام کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم سے بھی جتنا ہو سکا ہم اسلام کی خدمت کریں گے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ مسجد ہے نا، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہمیں مسجد کی طرف لاتا ہے، یہ مدارس، یہ دینی مدارس، یہ اسلام ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کرنا اسلام ہے، عبادت کی طرف آنا اسلام ہے، ظلم نہ کرنا، دھوکہ دہی نہ کرنا یہ اسلام ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ اسلام ہے۔ اور جہاں تک ہمارے مقصد کی بات ہے، ہمارے مشن کی بات ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ کوئی دنیاوی نہیں ہے۔ تحریک ریاض الجنہ کا جو مقصد ہے وہ بھی آپ سن لیں، چند لفظوں کا مجموعہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا،
برائی سے منع کرنا اور خدمت خلق کا عظیم فریضہ سر انجام دینا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی کو منع کریں گے تو اللہ کے لیے، کسی کو اچھائی کی طرف بلائیں گے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اجر اللہ نے دینا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے ہم نیک عمل کریں گے، خود بھی کریں گے، لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے، اور جتنا ہو سکا خدمت خلق کا عظیم فریضہ بھی سر انجام دیں گے۔ انشاءاللہ تحریک ریاض الجنہ ایک وقت آئے گا کہ فلاحی کاموں کے اندر بھی پیش ہوگی، خدمت خلق کے حوالے سے، دینی معاملات کے حوالے سے۔ ابھی فی الحال جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے وہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت القرآن کی جناب ابھی انشاءاللہ بچوں کو سندیں پیش کی جائیں گی۔ یہاں پر بچوں کو تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے، دستار بندی کا سلسلہ ہے، اور جامعہ ریاض الجنہ برائے طالبات کے اندر بچیوں کے لیے تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے اور ردائے فضیلت کا سلسلہ ہے، چادر پوشی کا سلسلہ ہے۔ جن بچیوں نے نازلۃ القرآن پڑھا ہے صبح انشاءاللہ ان کی عورتوں کے علیحدہ باپردہ جو ہے نا وہ محفل میلاد ہوگی، اس کے اندر جو ہے نا وہ بچیوں کے اندر تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوگا۔ جنہوں نے ترجمہ کیا ہوگا ان کو ترجمے کے اسناد دی جائیں گے، جنہوں نے درس نامے کیا ہوگا ان کو درس نامے کے اسناد دی جائیں گے۔ تو یہ ابھی ہماری ابتدا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں نکلیں۔ تو تمام احباب سے یہ تفصیل بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو بڑی ایک دولت دی ہے، نعمت دی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، جو اپنی صحت کی قدر کرتا ہے، جو اپنی جوانی کی قدر کرتا ہے۔ جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر اس کو پوچھیں جوانی کی قدر کیا ہے، پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے عبادت کی جنت توفیق ملے۔ بیمار ہو جائیں تو دعائیں کرواتا ہے مجھے صحت ملے، میں کوئی عبادت کروں۔ قدر کریں، دین کے لیے نکلیں، اللہ کا پیغام دنیا کے اندر پھیلا دیں۔ انشاءاللہ آپ اسلام کی خدمت میں لگ جائیں گے تو اسلام آپ کی خدمت دنیا سے کروا دے گا۔ آپ اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا ضامن ہو جائے گا۔ جس بندے نے بھی اسلام کی خدمت اور اسلام کا پرچم تھاما ہے اور دنیا کو بھلائی کی دعوت دی ہے، برائی سے منع کیا ہے، اور اسلام کی خدمت کے لیے وہ بندہ نکلا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں مرا، کبھی اس کی عزت میں کبھی واقع نہیں ہوئی، اللہ نے اسے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ تو انشاءاللہ سارے مل کر اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرائیں گے۔ ہاں میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں۔ جاگیں، امت کو اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت بڑی جو نا وہ بحالی کا شکار ہے، بڑی کشمکش اور بڑی مظلومیت کا شکار ہے۔ مل جل کے انشاءاللہ اگر ہم دین کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، اگر پیچھے پیچھے چھپ کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے دین کا کام لے لے گا۔ میں نے بتایا نا کہ دین کا کام نہیں رکنا ہے، دین نے عروج پکڑنا ہے، اور یہ جو دور جا رہا ہے اسلام کی ترقی کا دور ہے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو پیش کریں، آپ اسلام کی خدمت کے لیے نکلیں کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم جو ہے نا وہ اسلام کا پرچم لے کے دنیا میں جائیں گے، انشاءاللہ اسلام کا پرچم دنیا میں لہرائیں گے، انشاءاللہ اپنے ظاہری حلیے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق کریں گے۔